جو سوالات تھے آپ کے، مثال کے طور پر میں پہلے سوال اٹھاتا ہوں، تو میں نے جو علماء اہل سنت ہے ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ اللہ یار صاحب کے جو بھی تحفظات ہیں میں نے کتابوں سے وہ نکال لے، اور انہوں نے بالکل صحیح سوالات اور صحیح حوالہ جات کی جو ہے نا وہ نشاندہی کی ہے۔ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے مسند احمد بن حنبل سے ایک سوال اٹھایا تھا 81 صفحہ پر۔ دوسری بات، دوسری جو روایت ہے حلیۃ الاولیاء سے 28 نمبر صفحہ پر، اور اس طرح امام بہقی نے بھی ایک حدیث، وہ یہ تینوں ایک ہی حدیث ہے، جو آپ نے کہا تھا کہ حضرت عمر نے وہ جو کھجور کا گوشہ نہیں تھا ہوں، وہ اٹھایا اور زمین پہ دے مارا، وہ آپ کو یاد ہے سر؟ جی سر یاد ہے. اچھا، تو میں نے جو میرے علماء ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کچھ جوابات عطا فرمائے، اگر آپ اجازت دے تو میں وہ کہہ دوں سر؟ جی بسم اللہ. اوکے سر. سب سے پہلی بات تو یہ سر کہ یہ جو اس کی شرح ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، یہ صفحہ نمبر اس کا 153 ہے سر. وہ اس کے کئی مجلدات ہیں، بہرحال آپ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کون سی جلد کی آپ بات کر رہے ہیں، طبع بھی مختلف ہوتا ہے نا. نہیں سر، اصل اس کے 9 10 جی 11 جلد ہیں مرقات کی، مفتاح المفاتیح مفتاح اصل مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ حدیث جو ہے نا حضرت عمر کے بارے میں، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ حدیث لایا ہے، اور نیچے جو ہے ملا علی قاری نے ان کی ایک شرح لکھ کے ہے، میں اس سے چھوٹی سی عبارت آپ کو بتاتا ہوں. میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، اگر عبارت کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بخشش چاہتا ہوں. اچھا، صحیح. کس جلد میں ہے مرقات کے؟ کس جلد میں ہے؟ حدیث نمبر بتانا مرقات میں. سر یہ تو حدیث نمبر نہیں لکھا آپ نے؟ البتہ چلیں کوئی بات یہ میں نے نہیں لکھا. اچھا، تو اس حدیث کے بارے میں جو حضرت عمر کے بارے میں وہ کہہ رہے سر کہ وہ ھذا وقع لہ من کمال الخوف والہیبۃ الالہیہ اس سوال، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کھجور کا جو گوشہ تھا یا ٹکڑی تجوبی تھی، انہوں نے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم سے یعنی آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ نے کہا کہ وہ جو گوشہ تھا انہوں نے اٹھا لیا اور زمین پہ دیر مارا، اور بعض میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گرا، بعض میں ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وجہ لفظ ہے، اس میں وجہ اس میں ایک میں وجہ ہے، ایک میں قبلہ لفظ ہے. تو حدیث یہ ہے میرا محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشہ گرایا، جی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ سے کیا تھا. ایک منٹ میں وہ حدیث لے کر، کی وجہ سے، جی اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف، صحیح جی فرمایا. بالکل. ایک منٹ میں اس کو لے کے آؤں روایت کو. محترم ناظرین، حدیث روایت یہ ہے، مسند احمد ابن حنبل ہے، جی کئی کتب میں موجود ہے، مسند میں نہیں، بہت ساری کتابوں میں ہے. یہ چاپ جلد نمبر ہے 15، ہاں، اور یہ صفحہ نمبر ہے 315، حدیث نمبر 20647. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گئے تھے کہ وہاں پر کوئی باغ تھا انصار کا، تو انہوں نے کہا ہمیں کوئی کھجور کھلائے، تو وہ شخص کھجور کا ایک خوشہ لے کے آیا تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، پھر ٹھنڈا پانی مانگایا، ٹھنڈا پانی بھی پلایا گیا. پھر فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس سے آپ پوچھے جاؤ گے روز قیامت. یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ روز قیامت آپ کو نعمتوں سے پوچھا جائے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نئی بات نہیں. فَأَخَذَ عُمَرُ الْعِذْقَ، عمر نے وہ خوشہ پکڑا، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، اس کو زور سے زمین پہ دے مارا، حَتَّى تَنَاثَرَ الْبُصُرُ قِبَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ وہ کھجور کے دانے بکھر گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی آئے نا، دوسرے میں کہ ان کے چہرے کی طرف بھی آئے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے. دیکھیں، اللہ کا نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا خوف یہ ہے کہ بھئی اگر قیامت یاد آ رہا ہے، واقعاً اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب ان کو اللہ کا خوف آتا تھا وہ کھانا روٹی جو ہے زمین پہ دے مارو، بے حرمتی کرو رزق و روزی کی. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں جو بے حرمتی ہے، یہ تو نہ اللہ کی سنت ہے اور نہ اہل ایمان کا یہ طریقہ کار ہے، اور نہ اس پہ خوف الہی کا کوئی تقاضا ہی ہے. اگر مجھے ڈر لگے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب لے گا نعمتوں کا، تو میں اس نعمت کو کفران نعمت نہیں کروں گا کہ اس کو زمین پہ زور سے دے ماروں، ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر موجود ہو یا کوئی بڑا عالم موجود ہو اس کی بے حرمتی کروں، میں تو زیادہ سے زیادہ اس نعمت کی قدردانی کروں گا نا. یہ جو آپ ملا علی قاری صاحب سے نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے عمر صاحب کے کام کی توجیح کرنے کی کوشش کی، تصحیح کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو عقل نہیں مانتی. بھائی ہمیں پتہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا تو آپ اس نعمت کی زیادہ قدردانی کریں گے نا.
نہ کہ اس کو زمین پہ مارے. پھر زمین پہ مارنے سے نعمت کی قدردانی نہیں ہے, شکر نہیں ہے, خوف اللہ کے حساب کا خوف اس میں کوئی جھلک نہیں ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہے, اللہ کا خوف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ پھر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ایسے کام کریں جو ہر عاقل شخص کے نزدیک وہ بے حرمتی اور حد کی حرمت ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے. دوسرے صحابہ بھی وہ مومن تھے بھائی, اس طرح نہیں صرف عمر صاحب مومن ہے. دوسروں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دوسروں کے ایمان میں شک ہے. وہاں پہ جو دوسرے صحابت ہے, یہ روایت کس سے ہے؟ ابی عصیب سے. دوسرے صحابہ بھی وہاں پہ تھے نا, ہاں, تو وہ ان پہ اللہ کا خوف نہیں ہے, ان کو تو ان کو بھی پکڑ کے زور زور سے مارنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ کا خوف کا تقاضا یہ ہے کہ کچھور جو ہے زور زور سے زمین پہ مار, وہ چاہے رسول کو بھی لگے تو کوئی بات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی میں بات کر لوں سر؟ جی بات کریں. میں نے ان کو کہا تھا, وہ یہاں پہ جو ہے نا ان کی مشائخ ہے جس کو ہم پیر کہتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ اگر کوئی ٹکری ہو یا کوئی گوشہ ہو, میں آپ کے پیر کے سامنے اس کو اٹھاؤں گا اور زمین پہ دے ماروں گا, تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی موردین ہیں وہ میرے جو ہے نا وہ سانس نکال لیں گے, مجھے مار دیں گے, مجھے پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ عقلی احتمالات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا خدا کے بندے آپ یہاں عقلی احتمالات کیوں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ ساری حدیث آپ پڑھ لو, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا ہو یا کچھ اس طرح سے کیا ہو تو پھر آپ مجھے بتا دیں. تو انہوں نے مجھے کہا, وہ اس وقت تیاری کر کے نہیں آئے تھے سر. میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اور 2-3 دوست اور بھی ہیں, ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں. اب ہمارے اوپر الزام لگ گیا ہے کہ یہ بندے اب اللہ یاری کے ہے, باقاعدہ ایران سے ان کے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ رابطے ہیں اور ان کو پیسے بھی آتے. میری آپ کی آج اب بالکل پنڈنگ آتے. یہ میری پہلی بار ہے کہ میں زوم استعمال کر رہا ہوں, مجھے زوم استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, یہ پہلی بار ہے میری زندگی میں. ٹھیک ہے جی, اور پہلی بار یہ بھی ہے کہ میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں. تو ابھی جو ہے نا بالکل وہ ماحول خطرناک سا بن گیا ہے, اور وہ حوالے بھیج رہے ہیں بالکل باقاعدہ. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے, تو میں نے آپ کو پرسنلی بھی ایس ایم ایس کیا تھا, اور آپ کے جو آپریٹر ہیں ان کو بھی ایس ایم ایس کیا تھا کہ سر میرے کچھ سوالات ہیں, ہم پھنس گئے ہیں. اب مطلب یہ ہے کہ اس کے اگر آپ لایاری صاحب جوابات دے دے تو ہم کیا کہ کلیئر ہو جائیں گے. اگر وہ جوابات نہیں دیتے تو بروز معاشر ان کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا. ہم اہل بیت حضور کے سامنے لایاری کا گریبان پکڑیں گے. انہوں نے ہمیں کیوں گائیڈ نہیں کیا اس باتوں کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, میرا آپ سے, مجھے بھی ایران سے کوئی پیسے نہیں آتے سوائے لعنت اور تکفیر کے. مجھے ایران سے کچھ نہیں ملتا. مجھے پتہ ہے جی جناب والا, مجھے پتہ. بالکل. تو عرض یہ ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور میرا آپ سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. بہت سارے لوگ میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ میرے باتوں سے کچھ باتوں سے اگری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ میرے اکثر باتوں سے اگری نہیں کرتے. تو یہ اس سے زیادہ میرا آپ سے کوئی تعلقات نہیں. یہی جو پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے, اس سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی. میں پہلی دفعہ آپ کی آواز سن رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں. جی ہاں, تو یہ اس اس حدیث کے متعلق جو توجیح پیش کی گئی ہے وہ ملا علی قاری جو ہے اس کی کتاب میرے سامنے ہے. جی ہاں, وہ ان کی جو توجیح ہے بالکل کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ کا خوف جب طاری ہوتا ہے نا انسان پر, ہاں بھلے, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, انسان کا دل جب ڈر جاتا ہے, لرز جاتا ہے, تو کانپنے لگتا ہے, تو وہ اللہ کی نعمت کو زور سے پکڑ کے زمین پہ مارے اور کہہ دے کہ اسی کا حساب ہوگا, اور کچھ کجور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا جاتا ہے. یہ شکر کرنے کا اور اللہ کے خوف کا یہ کوئی ایسا عکس العمل, رد عمل, ریاکشن ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. نہ ہم نے صالحین کے احوال میں سے سنا, نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا ہے. سب سے زیادہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے. تو ان کی سنت میں بھی یہ نہیں کہ اللہ کے خوف سے جب ڈرتے تھے تو کانا زور سے اٹھا کے زمین پہ مارتے تھے, کہ اس طرح تو ہے ہی نہیں بھائی دنیا میں. سر, اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کوئی تغیرات آئے ہو, یعنی چہرے کے کوئی اثرات. تو دیکھیں اس روایت میں مخالفین وہ باتیں نقل نہیں کرتے نا, کہ اکثر کیونکہ جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں, روات ہیں, وہ بڑے متعصب ہوتے ہیں. اگر کسی بھی حدیث میں کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ڈانٹا ہو تو وہ پھر نقل نہیں کرتے, اس کو حذف کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لازمی بات ہے ایک شخص زور سے اگر وہ مار لیتا ہے اللہ کی نعمت کو اور کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بے شکری ہے. اور پھر یہ سوال کرنا کسی کا حساب ہوگا, اس میں استہزاء اور تمسخر کا بھی ایک پہلو نکل آتا ہے نا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اگر میں ہوتا کوئی شخص میرے سامنے میرے ساتھ یہ کرے, تو یا میرا بیٹا میرے سامنے اس طرح کرے نا, تو مجھے تو بہت برا لگے گا. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ طبیعی رد عمل یہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات برا لگے ان کو. لیکن ہمیں پتہ ہے, بخوبی پتہ ہے
کہ محدثین جو ہیں جماعت مخالفین کے یہ کاٹ لیتے ہیں بہت ساری، یہ حدیث پورا نقل نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ بات بری لگی تو وہ عبارات، راوی خود بہت سارے ڈرتے تھے پرانے زمانے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. احمد ابن شعیب النسائی اتنا بڑا محدث ہیں، سنن نسائی کے وہ سنن کبرائے نسائی کے وہ مؤلف ہیں، بہت سارے کتب کے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے پورے عالم اسلام میں. ان کو قتل کیا گیا. اس بات پہ قتل کیا گیا، بڑا مشہور ہے، اس بات پہ قتل کیا گیا کہ ان سے دمشق کے مسجد میں، شام کے جامع مسجد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ معاویہ کے فضائل سنائیں. اس نے کہا مجھے نہیں آتے. اس نے کہا میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے معاویہ کی فضیلت میں، میرے پاس نہیں ہے. ان کو اتنا مارا لوگوں نے، ان کو بے حرمتی کی، یہاں کے ان کے بیضتین کو، یعنی ان کے ٹیسٹیکلز کو لاتوں کے نیچے ان کو رگڑ دیا، پھر مسجد ان کے پیر سے پکڑ کے مسجد سے باہر پھینک دیا، پھر اسی میں وہ مر گئے، شہید ہو گئے بیچارے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کوئی بے حرمتی تو نہیں کی تھی معاویہ کی، انہوں نے معاویہ کی بے حرمتی نہیں کی تھی. انہوں نے کیا کہا تھا سن لیں ایک منٹ بس بھائی صاحب. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے حدیث نہیں آتے جی. تو لوگوں نے اس کو اس بات پہ حمل کیا کہ آپ معاویہ کے مخالف ہیں. اب ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ معاویہ میں اور عمر بن الخطاب میں زمین آسمان کا فرق ہے اہل سنت کے ہاں ان کے احترام میں. ٹھیک ہے نا. ان کا جو مقام ہے اس کا کوئی قیاس ہی نہیں کہ معاویہ کہاں ہے عمر بن الخطاب کہاں. تو آپ یہ توقع نہ کریں روات سے، محدثین سے، کہ وہ ایسے احادیث نقل کریں کہ عمر نے یہ کام کیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے ان کو نکال دیا، کچھ کیا. ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ نقل نہیں کرتے. یہ جو جتنا واقعہ نقل ہوا ہے وہ نقل ہوا ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، غصہ انہوں نے نہیں کیا، یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کیا، ناراض ہو گئے، غصہ کیا، وہ بھی ذکر نہیں ہے نا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایسا واقعہ کسی بھی شخص کے ساتھ ہو وہ ناراض ہوگا ضرور. جی سر بولیں. سر وہ جو آپ نے امام نسائی کی بات کی ہے، میں اسٹوڈنٹ ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی اسٹڈی نہیں کی ہے. جی وہ سر. امام نسائی نے ایک بات کہی تھی کہ سوائے اس حدیث کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی جو پیٹ ہے وہ پیٹ نہ بھرے. تو جب وہ الفاظ انہوں نے عطا کیے تو حجی ہاں، تو انہوں کو اس کا اتنا مارا. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے جب ہوش میں آئے شاگردوں نے پانی وغیرہ پلایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا کہتے ہیں اس کو مکہ معظمہ لے جا جنت البقیع میں دفنا دینا ہے. صحیح. اچھا، جو آپ نے دوسری بات کی ہے نا سر کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو امیر معاویہ کی بات ہے. یہ ہے اگر آپ برا نہ مانے تو چند باتیں ان پر ہو جائے، کچھ سوالات ان پر بھی ہے. بسم اللہ. اب موضوع اچھا جی، سوال یہ ہے سر کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسائل، یہ آپ نے دی کہ سر مسائل احمد. جی جی جی. اچھا، اس میں روایت ہے اسحاق بن ابراہیم بن ہانی نساپوری نہیں جی، وہ صفحہ نمبر 104 ہے سر. جی سر اس میں ہے سمیت علی ابن الجاد ما تولہ معاویہ علی غیر الاسلام، یعنی انہوں نے اللہ کا قسم اٹھا کر کہا کہ معاویہ غیر یعنی اسلام کے بغیر مرا ہے. مطلب یہ ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے یہ ما واللہ معاویہ علی غیر الاسلام. جی مسائل احمد میں آپ کہہ رہے ہیں نا، میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا لیتا ہوں. نہیں، میں اس میں ایک سوال ہے سر، میں آپ مجھے سوال کیا؟ میں سوال پوری نہیں کی. اچھا سر انہوں نے کہا کہ یہ جو علی بن جاد ہے یہ ایک ایسا راوی ہے کہ اس پر کچھ اعتراضات پیش یعنی مطلب لوگ کو شبہ تھا کہ یہ شیعہ ہے. تو تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے اس میں اس کا نام جو ہے نا زیاد بن ایوب ہے، یہ ابن الجاد کا. ٹھیک ہے سر. علی ابن الجاد نام ہے اس کا؟ نہیں یہ سر، یہ اس کو میں آپ کو پورا زیاد بن ایوب اس کا پورا نام ہے، یلقب دلویہ کہتے ہیں. جی سر. آپ کبھی کہتے ہیں علی ابن الجاد، اگر نام علی ابن الجاد ہے تو زیادہ نہیں ہے نام کیا اس کا؟ سر میں نے تقریب التہذیب نکالی ہے، تقریب التہذیب ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، میرے خیال سے راویوں کے باروں میں انہوں نے کچھ لکھ کے ہے. تقریب التہذیب میں سب روات کے متعلق ہے. ہاں جی ہاں، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کیا کہتے ہیں اس کو علی بن جاد جی، جو دلویہ ہے، دلویہ اس میں دلویہ لفظ بھی ہوگا سر، دال وہ یہ ہے، مجھے پتہ نہیں کس کے صحیح پروننسیشن کون سی ہے، دال لام وہ یہ اور جو گول ہا ہوتا ہے سر. انہوں نے تقریب التعظیم میں اس کے بارے میں اس حدیث پہ اس شیخ کا ایک شیخ ہے، ہاں جی جی، ایک شیخ صاحب ہیں، ان کا نام ہے شیخ حسن فرحان المالکی.
وہ پہلے وہابی تھے، پھر وہابی سے پھر گئے وہ کچھ شیعہ بھی نہیں ہے، سعودی عرب کے. انہوں نے اس موضوع اسی حدیث پہ کتاب بھی لکھی ہے، پورا کتاب لکھی ہے. جی ہاں، مات معاویہ علی غیر مات واللہ معاویہ علی غیر الاسلام. اس میں ایک دو حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. جی. سمعت علی بن الجعد يقول مات والله معاوية على غير الإسلام. سوالات أحمد. سمعت ابو عبداللہ علیہ السلام وقال له دلویہ. سمعت دلویہ نے کہا کہ میں نے علی بن الجعد سے سنا. ہاں یہ سر میں دلویہ کی بات کر رہا ہوں. جی دلویہ سے. دلویہ آپ پوچھ رہے. اچھا دلویہ سے کیا سوال ہے آپ کا؟ دلویہ وہ تقریب التہذیب، یہ تقریب التہذیب نے ابن حجر عسقلانی کی جو کتاب ہے اس کا نام جو ہے دلویہ کا، اس کا نام ہے زیاد بن ایوب. جی اچھا جی. تو ان کے بارے میں نے ان کو کہا کہ اس میں تو لکھا ہے کہ یہ ثقہ حافظ ہے، تو آپ اس طرح اس کو کہہ رہے ہیں کہ جس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہونے کا الزام ہے. میں نے صحیح کہا کہ غلط کہا سر؟ یہ بخاری کے رجال میں سے. یہ تو بہت عظیم المرتبہ ہے. ثقۃ حافظ من العاشرہ مات سنة 52 وله 86. جی بخاری ابو داود ترمذی اور نسائی میں اس کے حدیث ہیں. صحیح فرما رہے ہیں. وہ ابھی آ رہا ہوں سر اس کے بارے میں. تو وہ کہہ رہے کہ سر امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، یہ یعنی امام ذہبی نے یہ جو کتاب لکھے ہے تو اس میں لکھا ہے سر فَلَعَلَّ ابْنَ الْجَعْدَ قَدْ تَابَ مِنْ هَذِهِ الْوَرْدَةِ، یعنی اس موقف سے ابن الجعد نے پھر توبہ کیا ہے. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس نے تو کہا وہ کیسے موقف سے توبہ کر سکتا ہے؟ وہ تو کوئی موقف تھا ہی نہیں. اس نے کہا میں نے علی بن الجعد سے سنا نا کہ علی بن الجعد نے کہا کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پہ نہیں مرا، کفر پہ مرا. وہ تو موقف ہی نہیں ہے، اس سے کیسے پڑھ سکتا ہے؟ یعنی وہ جھوٹا تھا. پر اس نے خود قسم کہا، اس نے جھوٹ بولا. سر اب میں نے اس کو کہا تو اس نے کہا کہ یہ ابن جعد جو ہے انہوں نے اگر کوئی اجتہادی مسئلہ ہو نا، اجتہادی مسئلہ ہو، اس میں آپ رائے چینج کر سکتے ہیں. مثلا میرا عقیدہ یہ ہے کہ زمین گول ہے، پھر میں اپنا عقیدہ چینج کروں کہ زمین گول نہیں ہے بس زمین فلیٹ ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی نہ حدیث ہے کوئی روایت ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ ایسی چیزیں جو عقل کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے نا کہ زمین یا تو گول ہے زمین یا تو فلیٹ ہے. اب اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے فلانے سے سنا ہے، جی یہ تو بھائی اس میں تو رائے چینج کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا مشاہدات محسوسات بتا رہا ہے کہ اس نے جو سنا ہے. جی تو اس کا مطلب پہلے اسے جھوٹ کہہ رہا تھا. سر اس کا ایک کتاب ہے جعد کا، مسند ابن جعد، مسند ابن الجعد کتاب ہے اس کا حدیثوں کا، آپ سرچ کر لیں پھر مجھے بتا دیں سر. مسند ابن جعد میرے پاس ہو گیا. ہاں جی مسند جعد میرے پاس ہے. جی اچھا سر. 2 چاپ ہیں، ایک چاپ علمیہ ہے، ایک چاپ دارالفلاح ہے. نہیں چھاپ کا تو مجھے پتہ نہیں سر، میرے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے. اچھا میں نے حوالے نکال دیے. جی مسند جعد میں حدیث ہے سر. 609 نہیں سر 2109 میں بھی دیکھتا ہوں. یہ دوسرے علمیہ والے چاپ میں، اس چاپ میں تو نہیں ہے اس نمبر پہ، کیونکہ مختلف چاپوں میں نمبرنگ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں دوسرے چاپ میں دیکھتا ہوں. ایک منٹ. یہ معاویہ والی حدیث اس میں ایک منٹ 2109 یہ ہمارے پاس یہاں پہ وہ حدیث نہیں ہے. اس میں 2109 جو آپ بتا رہے ہیں نا یہ دونوں میں نہیں بنتی. دونوں جو میرے چاپ ہیں اس میں نہیں بنتی. میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مدعا کیا ہے. تو اس نے مسند ابن جعد میں جو 2109 والی حدیث ہے اس نے تو مجھے اسکرین شاٹ بھیجے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے طریقہ نہیں آتا ورنہ میں آپ کو بھیج دیتا. یہ اس میں ہے کہ قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر احد الامہ نبی ابو بکر و عمر. ہاں جی ہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ابو الجعد کی بات کو یہاں مانتے ہیں کہ معاویہ غیر اسلام پر مرا ہے، تو مسند ابن جعد میں یہ بات بھی مان لی، کیونکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے نا علم کے لحاظ سے ہر لحاظ سے حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بات تو شیعوں کی ہے. تو میں نے کہا نہیں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں حسینی اہل سنت ہوں. ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن جعد کی وہ بات وہاں مانتے ہو تو یہ بھی بات مان لو. تو دیکھیں وہ جو کہہ رہا ہے اس میں علی بن الجعد خود قسم کھا کے کہتا نا کہ معاویہ غیر دین اسلام پہ مرا. ٹھیک ہے، وہ اپنا مشاہدہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ جو حدیث ہے یہ شریک سے نقل کر رہا ہے، ابو اسحاق سے شیبانی سے نقل کر رہا ہے، عامر سے ابو جحیفہ سے نقل کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. 3-4 واسطے ہیں. اور ہم نہیں کہتے کہ ابن جعد علی ابن جعد نے یہ نہیں سنا، بالکل سنا ہوگا. یہ روایت کافی مشہور ہے.
اور یہ خود یہ روایت اس روایت کی بڑی کہانی ہے. یہ خود معاویہ کے زمانے میں مشہور کیا گیا تھا اور اس کو عمرو بن العاص نے مشہور کرایا تھا. عمرو بن العاص نے معاویہ میں وہ معاویہ کے زمانے میں وہ ممبر پہ جا کے قسم کھا کے کہتا تھا کہ میں نے خود علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابو بکر مجھ سے افضل ہے, عمر مجھ سے افضل ہے, عثمان مجھ سے افضل ہے. تو یہ اس زمانے میں مشہور کیا گیا تھا. پھر علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث نہیں بولا ہے, یہ حدیث جھوٹ ہے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بولا ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, ہارون سے جو منزلت تھی موسیٰ کی وہی منزلت آپ کو ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موسیٰ کی سر امت میں کوئی ہارون سے افضل ہو, ٹھیک ہے نا, وہ ہارون سے کوئی میں افضل آپ ہو. سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سر. جی ہاں, میں نے اس کے جوابات بخاری سے دیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, اور ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ سارے انبیاء سے مجھے افضل نہ مانا. اور پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء افضل ہے, یا یونس علیہ السلام افضل ہے, یا موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا عقیدہ نہیں ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بخاری میں تو آپ کہتے ہیں ضعیف روایت نہیں ہے, تو پھر یہ بھی مان لو نا کہ حضور سے سارے انبیاء افضل ہے. تو یہ حضرت علی علیہ السلام اگر یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہو تو اس کا جواب تو مجھے آتا ہے سر, لیکن بات ہو رہی ہے علی بن نجات کی. جی جی ہاں, علی ہم نہیں کہتا کہ دیکھیں اگر یہ تو کئی وسائط کے ساتھ نقل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کہہ دیں کہ علی ابن جاد ثقہ ہے, سچا ہے, تو وہ تو خود تو نہیں کہتا میں نے نبی علی علیہ السلام سے سنا, وہ تو 4 واسطوں کے ساتھ, وہ شریک سے نقل کر رہا ہے, شریک ابو اسحاق شیبانی سے نقل کر رہا ہے, وہ عامر سے, وہ ابو جحیفہ سے, 5 وسائط کے ساتھ نقل کر رہا ہے نا. تو یہ اس کے وثاقت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا. ایک شخص وہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نے خود سنا ہے, کہ اگر ہم نے اس کو ثقہ مانا تو اس کے سارے مرویات سب کے سب صحیح ہو گئے. نہیں, اس کے مرویات کو اب دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس سے روایت کیا, ٹھیک ہے نا. جو بقیہ افراد ہیں یہاں پہ شریک ہے, ابو اسحاق شیبانی ہیں وغیرہ, میں ابو اسحاق شیبانی کو دیکھ لوں کہ اس کی کیا مرتبہ ہے. ابو اسحاق شیبانی, اور اس نے عامر سے, ابو جحیفہ سے, تو یہ جو روایت ہے اس نے نقل کی. اور یہ پھر روایت میں نے عرض کیا نہیں, قرآن کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. جی ہاں, اگر کسی شخص کو ثقہ مانے نا, کسی کوئی بھی شخص ثقہ ہے, تو ایک راوی کے ثقہ سے وہ روایت صحیح نہیں بنتا, بقیہ بھی روایت کو ثقہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جی. اور جو اچھا سر, تو میں اس کا کیا جواب دے دوں سر کہ امام ذہبی نے جو روایت کیا ہے کہ علی نجات جو ہے انہوں نے توبہ کیا ہے اس سارے واقعے سے یا اس عقیدے سے, اور پھر اپنے وہ عقیدہ مسند ہی میں نہیں, وہ معاویہ سے روایت ہے بہت بھائی. زیادہ, وہ جو نہیں کہہ رہا ہے معاویہ کہ سے بہت ہاں, معاویہ سے بہت وہ اگر زیادہ ایک شخص روایت کی کہتا ہے ہے نا, سر. وہ دیکھیں آپ آپ نے ایک شخص سے چیز سنی ہے, کہہ رہے ہیں فلانے نے یہ میں نے علی ابن جعد سے سنا ہے, آپ کہتے ہیں دلویہ نے توبہ کیا نا, علی جعد کو تو نہیں کہتے نا, دلویہ کو کہتے ہیں. نہیں سر, نہیں, میں علی ابن جعد کا کہہ رہا ہوں سر, میں علی ابن جعد کا کہ انہوں نے توبہ کیا سر. میں نے وہ عبارت بھی بلا ابن الجعد قد تاب من هذه الورطه, لعل آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ شاید اس نے توبہ کیا تھا, ولعل شاید وہ اس کو. یہ دیکھیں ذہبی صاحب کی وفات ہے سنہ 748, ذہبی صاحب کی وفات ہے مجھے جو یاد پڑتا ہے سنہ 748 ہے, محمد بن عثمان بن قائماز الذہبی. وہ علی ابن جعد کب گزرا, علی ابن جعد گزرا پہلے صدی میں. اب یہ کہہ رہا ہے شاید اس نے توبہ کی ہو. لعل سے بات نہیں بنتا بھائی, وہ یہ اس کے پاس روایت توڑی ہے کہ اس نے توبہ کیا, کہتا ہے شاید اس نے توبہ کیا ہوگا, اس کا تخمین و اندازہ ہے. جی سر, وہ تیسرے جو سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ صلح کریں گا فئتین عظیمتین, وہ جو حدیث ہے, یعنی 2 بڑے گروہ ہیں مسلمانوں کے درمیان. تو اگر ہم مسلمان اور مومن کے درمیان وہ فرق تو آپ نے سمجھا دیا, اور ہم کو پتہ بھی ہے کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے, لیکن یہ بالکل مطلق حکم ہے اور مطلق لفظ جو آیا ہے وہ مسلمین ہی آیا ہے, تسمیہ کا ہے, ٹھیک ہے جی. تو اب ہم فئتین عظیمتین اور یہ مسلمتین, یہ جو لفظ ہے, تو ہم اس کی تطبیق کس طرح کریں گے سر؟ یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں, ہم اس کو نہیں مانتے ہیں, تو ختم ہے بات. نہیں, وہ تو سر اب اہل سنت ہے نا, اب ان کو تو جواب اہل سنت کی کتابوں سے دینا پڑے. اب اس کی تطبیق کس طرح کریں گے؟
میں اس حدیث پہ اعتقاد ہی نہیں رکھتا کہ وہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو. اگر حدیث ہے بھی ہے تو آپ جو معاویہ کی جو لشکر تھی وہ اسلام پر تھی. یعنی وہ اس سے نہیں تھے، کفار یہود تو نہیں آئے تھے معاویہ کے ساتھ علی علیہ السلام سے لڑنے، عراق سے والوں سے لڑنے. وہ سب کلمہ گو تھے، مسلمان تھے اور نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک معاویہ کے ساتھی تھے، علی علیہ السلام سے لڑتے تھے. تو میرے وہ لوگ جواب دیں، میں کیا جواب دوں بھائی؟ وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ایک شخص جو حرب کا حربی انا حرب لمن حاربک، مجھ سے لڑتا ہے، پھر وہ کلمہ گو جب اس سے لڑتے ہیں وہ مسلمان رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ ان کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے، ہم اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو ہم اس کا کیا جواب دیں بھائی؟ ٹھیک ہے نا. سر وہ مسلم حدیث ہے نا کہ حضور علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور محبت نہیں کرے گا. مجھے نہیں آپ کی آواز بہت دھیمی ہے. اچھا سر، اب ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے آپ سے ہی ہے. ہیلو جی جی. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ مسلم ایک حدیث ہے کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور وہ محبت نہیں کرے گا مگر مومن. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئے ہے وہ اس کی اجتہادی خطا ہے، اجتہادی غلطی ہے. انہوں نے بغض کی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نہیں کی. ہاں دیکھیں یہ کون سی اجتہاد ہے بھائی کہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنا دشمنی ہے. قتال سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ جنگ لڑنا یہ کفر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ کی کتابوں میں احادیث پڑھی ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کے اطاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا. خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو شیطان بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. آپ اس کی اطاعت بھی نہ کریں، اس کے خلاف لشکر نکالیں. اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی حدیث آپ کو غلط سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نماز جو ہے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا. عصر کی نماز آپ نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. کچھ لوگ جلدی چلے گئے، بنی قریظہ جلد پہنچ گئے. کچھ لوگوں نے عصر پڑھا ہی نہیں جی، آرام سے چلیں. پھر سورج ڈوبنے کے بعد انہوں نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی عصر کی. تو یہ کہتے ہیں بھئی یہ اس میں اجتہاد ہے، چلیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عصر ہم نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، چاہے مغرب کے بعد بھی پہنچ جائے عصر ادھر ہی پڑھنی ہے. اس طرح کوئی گنجائش ہو نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا عثمان کا قتل کیا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا بھائی کہ آپ ان کے خلاف لشکر لے کے آئیں، ان کے ساتھ لڑیں، ٹھیک ہے نا. ان کو اتنے مسلمانوں کا قتل کرائیں. یہ جو اجتہاد ہے، اجتہاد ہمیں پتہ ہے اجتہاد کس کو کہتے ہیں. وہ اجتہاد وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ نص نہ ہو، جہاں پہ اللہ کا حکم نہ ہو، وہاں پہ آپ عقل سے فکر سے کوئی چیز بنا دیں بھائی. لیکن جہاں پہ نص موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. انا حرب لمن حاربکم، اور کسی بھی مسلمان سے لڑنا کفر ہوتا ہے. اب وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ہے بھائی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کسی بھی خلیفہ جو بھی فاسق بھی اس کی طاعت واجب ہے. اس میں اجتہاد کا کہاں گنجائش رہتا ہے نا. اب کوئی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ تم نماز فجر 2 رکعت پڑھنی ہے، میں نماز فجر نہ پڑھوں، اجتہادی خطا کی ہے میں نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نماز فجر 2 رکعت ہے، میں 5 رکعت 20 رکعت پڑھ کے لوگوں کو پڑھا دوں نماز، یہ اجتہادی خطا کی. وہ اجتہاد ہوتا ہی نہیں وہاں پہ میرے بھائی، ٹھیک ہے نا. سر وہ دوسرا چوتھا سوال جو ہے وہ مسند بزاز صفحہ نمبر 138 پر ہے. اور ہاں جی، اب آواز ٹھیک ہے؟ جی جی. اچھا جی، مسند بزاز میں جو ہے صفحہ نمبر 138 ہے، یا جلد کون سا ہے مسند بزاز میں؟ جلد بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا. اور کیا کہتے ہیں وہ صفحہ، اچھا اس میں تو 20 جلد ہیں، بہت سارے مجلدات ہیں نا اس کے، 15 سے زیادہ ہے میرے خیال میں. جی مسند احمد بن حنبل میں 17087 نمبر حدیث ہے. 17087 جی، 17087. اچھا حدیث کیا، حدیث پڑھ کے سنائیں. سر وہ اس میں پہلے میں جو ہے نا ابن عباس کا جو روایت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے ان کو کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ روٹی کھا رہا تھا، وہ جو حدیث ہے. تو اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ سر کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. تو اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی ہے، تو آپ دونوں حدیث کے درمیان کس طرح تطبیق کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابن عباس جو ہے نا وہ انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ معاویہ تک پہنچایا نہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے مجھے کہا سر۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بد دعا بھی دے رہے اور دوسری بار جو ہے نا دعا بھی دے رہے، یہ تو ایک متضاد آ گیا نا سر۔ جی ہاں، وہ اس طرح نہیں ہے نا، میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نا، وہ مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے کہا 17,787 ہے، یہ والا سر 17,787 نہیں 17,087 مسند احمد میں ہے، اور مسند بزار میں حدیث کا نمبر ہے 42,002 سر، 42,002 نہیں، مسند احمد میں کون سا نمبر ہے؟ 17087 اچھا 17 صحیح 087 صحیح۔ وہ تو مسلم کی حدیث ہے نا، مسلم کون سا ہے؟ مسلم کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ 6623 ہے سر، 6623 ہے صحیح مسلم میں۔ 17,087 یہ کوئی اردو ہمارے پاس جو چاپ ہے اس میں یہ نہیں ہے مسند احمد میں۔ اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسلم کی جو حدیث ہے، بات کر رہا ہوں سر، صحیح مسلم کی بات کر رہا ہوں، اس میں 6623 ہے، میں دکھا دیتا میرے ہوں۔ پاس۔ دیکھیں یہ کیسے پیغام نہیں پہنچا، یہ کہتے پیغام نہیں پہنچا، پھر تو اب عبداللہ ابن عباس فاسق ہے نا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا۔ یہ صحیح مسلم ہے بھائی، صحیح مسلم چاپ دارالفکر ہے، ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 1284 ہے، حدیث نمبر ہے 2604۔ ٹھیک ہے نا؟ اب عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتواريت خلف باب، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا، فجاء فحطانی حتأتا، تو پھر وہ تشریف آئے، انہوں نے مجھے بلایا اپنی طرف، کوئی مجھے بلایا، وقال اذهب وادع لي معاویہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ، فجئت فقلت هو يأكل، میں گیا اور کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے، قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاویہ، چلے جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ، فجئت فقلت هو يأكل، میں نے گیا، میں پھر دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے، قال لا اشبع اللہ بطنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا ہے، اسے پیغام نہیں پہنچایا، ایسا ہی گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق کے بغیر ایک شخص کو اس نے بددعا دی ہے، یعنی معاویہ کا قصور ہی نہیں، اس کو پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کو بددعا دی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ عبداللہ ابن عباس پر بھی طعن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی طعن ہے، معاویہ کو بچانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس فاسق نکلا، یعنی پیغمبر نے حکم دیا، اس نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، خیانت کیا۔ دوسری بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب پیغام پہنچا ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ جاؤ، وہ اس کو آپ بددعا دے دیں، ٹھیک ہے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو آپ بددعا دے دیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک بے گناہ شخص کو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ بلایا گیا، اس کو ایسے ہی بددعا دی ہے پیغمبر نے، ٹھیک ہے نا، تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کسی بے قصور آدمی کو بددعا دے دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں اسوہ حسنہ ہے، وہ اگر کوئی شخص کوئی بے گناہ آدمی کو بددعا دیتا ہے وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے، قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ 3 دفعہ اس کو بلایا گیا ہے نا، اس نے پرواہ نہیں کیا، وہ کھانا کھانے جا رہا ہے، تو پھر بات بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا ہے کہ اس کو میری بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، پھر ان کو بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایسے ہی مرض میں مبتلا کرے، بیماری میں، کہ اس کا پیٹ کے بھی بھرے نا۔ صحیح ہے سر، اگر آپ یہ اس حدیث پہ تھوڑا غور کر لیں سر، تو اس میں کہا کہ وہ کھانا کھا رہے، یہ نہیں کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں بعد میں آ جاؤں گا، یہ الفاظ نہیں ہے، مثال کے تو وہ عقلی نہیں کر رہے ہیں نا، تو معاویہ نے تو یہ بھی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں بعد میں آتا ہوں، حضور کو یہ پیغام پہنچا دو، یہ ہے اس میں سر حدیث میں۔ تو حدیث میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جملے پورے نقل نہیں کرتے نا، وہ اختصار کے لیے، پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا، تو روات
بہت سارے جو غیر ضروری جملے ہوتے تھے وہ نقل نہیں کرتے تھے کیونکہ کتابت وغیرہ میں اس میں بہت ٹائم لگتا تھا، تو اصل واقعات تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی کہانی سناتا ہے پورا سناتا ہے نا، تو وہ جملے نقل نہیں ہوتے. تو معاویہ کے یہ جملے یہاں پہ نقل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کانا کھا رہا ہے. تو اس نے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ کانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کانا کھا رہا ہے. تو یہاں پر یا عبداللہ ابن عباس نے وہ خبر سنایا ہے معاویہ کو کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہ آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، یا نہیں سنایا. نہیں سنایا تو عبداللہ ابن عباس نے حکم کی تعمیل نہیں کیا، یعنی ایک یہ فسق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے تعمیل ہی نہیں کیا بھائی، اس نے بتایا ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا. بہرحال جو بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے گناہ شخص کو، معاویہ کو جو بے گناہ، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کو بد دعا دی ہے، ٹھیک ہے نا. تو فسق کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ قرآن پہ چلا جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا نبی تو اسوہ حسنہ ہے. یہ تو اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلط کام ہے کہ ایک بے گناہ بے قصور شخص کو آپ بد دعا دے دیں اور اس کو اس بیماری میں مبتلا کریں آخرت تک کہ اس کا پیٹ کبھی بھرے نہ. سر آپ جب بھی حدیث کوٹ کرتے ہیں اہل سنت کے خلاف، تو آپ اہل سنت کی کتابوں سے، سر اگر آپ اہل سنت پر آپ کے کچھ تحفظات ہیں تو آپ اہل سنت کی کتابوں سے حدیث کوٹ کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے. سر آپ اہل سنت کی جو ائمہ ہے تو آپ ان کے ائمہ کی جو حدیث کی وہ جو تعویل کرتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر کوئی تعویل دے کے اگر ہم تفصیل میں چلے جائیں نا، تفصیل میں وہ تو آپ کے علماء کا کام ہے کہ یہاں پہ قائل کریں، وہ تعویل پیش کریں کہ اس حدیث کا مطلب یہ بنتا ہے. میرا کام یہاں پہ تفصیل دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بعد دفعہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فلاں نے یہ توجیہ کیا لیکن وہ اس کی توجیہ غلط ہے، باطل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بہت دفعہ یہاں پر اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. یہاں پہ مجھے مثلا 5 منٹ، کوئی اکثر ہمارے یہاں پہ سوال جواب ہوتا ہے، 5-6 منٹ میں وہ سب باتیں بتانا، ایک حدیث کو بیان کرنا، پھر اس کا فلان عالم نے اس کا یہ تعویل پیش کیا، اس کا رد یہ ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. بہت ساری میرے پاس جو احادیث ہیں، مجھے علماء کے ردود کا پتہ ہے کہ جماعت مخالفین کے علماء نے اس حدیث کی کیا تعویل کیا، کیا تصحیح کیا، کیا توجیہ، اس کے جوابات بھی مجھے آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کسی لیکچر میں تو ہو سکتا ہے، کسی تقریر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر جب مخالف مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، مناظرے کے لیے آتا ہے، سوال جواب کے لیے ایک شخص آتا ہے نا، اس کو میں نے مختصر بیان کرنا ہوتا ہے. تو لیکن یہ اس کا کام ہے، اس عالم کا کام ہے جو یہاں پہ مناظرے کے لیے آیا کہ وہ تعویل پیش کرے، پھر میں اس کا رد پیش کروں نا. تو اس لیے ٹائم بچانے کے لیے اور اس لیے کہ یہاں پہ سوال جواب ہوتا ہے، سامنے والا اس میں وہ انتظار بھی نہیں کرتے کہ مجھے ٹائم دے دیں کہ وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سر میرا ریکویسٹ ہے سر آپ سے، اگر اگلی بار آپ جس بھی اہل سنت عالم سے مناظرہ ہو سر، تو برائے مہربانی سر اس حدیث پر آپ نے 10-15 منٹ لینے ہیں، لیکن لینے ہیں سر. آپ میرے سے کس پر؟ کس حدیث پر؟ یہ گوشہ والا جو حدیث ہے جو حضرت عمر کے بارے میں، جو سر جو حلیۃ الاولیاء بحقی میں اور مسند احمد بن حنبل میں، کہ جو اہل سنت کے علماء ہیں وہ آپ کو کیا تعویلات پیش کرتے ہیں اور آپ ان کا رد کس طرح کرتے ہیں سر؟ یہ آپ مجھے پہلے میں نے ذکر کیا تھا نا، ان کے پاس کوئی تعویل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. میں نے مناظرہ ہوا تھا نا اس کا، میں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا تھا، ان کے پاس کوئی رد نہیں تھا. ایک عالم کے ساتھ بات کی ہے، انہوں نے یہ تعویلات ملا علی قاری سے جو ہے نا وہ مجھے بھیج دی ہے. تو وہ ملا علی قاری کی بات بہت مضحک ہے بھائی، بہت ہی، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کھجور زمین پہ مارو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف چلا جائے. اللہ کا خوف کا یہ تقاضا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. اللہ کا خوف یہ ہے کہ انسان گر گرا کے سجدے میں چلا جائے، گریا کرے، یہ اللہ کا خوف ہے نا. اللہ کا خوف ہیبت یہ نہیں ہے. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے وہ کھجور اٹھا کے زور سے زمین پہ نہیں مارتا. یہ اللہ کے خوف کی آثار میں سے نہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی. ملا علی قاری نے بالکل ایک مزاحیہ بات کی ہے بھائی. دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہیں کہ اللہ کا خوف آ جائے، کانے پہ بیٹھے ہیں، کانا اٹھا کے زور سے مارو زمین دسترخوان پہ. ہم نے تو نہیں سنا آج تک، اور نہ ہم کبھی کریں گے اس طرح، ٹھیک ہے نا. کہ مجھے اللہ کا خوف آیا، روٹی اٹھا کے زور سے زمین پہ مارو، سالت زور سے اٹھا کے زمین پہ مارو. جی میں سمجھنا چاہوں گا، آپ مجھے کہہ دیں اگر آپ کو میں سوالات بھیج سکتا ہوں تو آپ پوڈ کاسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میاں سبحان کا انشاءاللہ باذن اللہ کیوں نہیں ترتیب بنا دوں گا اور آپ جو ہے نا میرے لیے ان سوالات کو حل کر لیں. حتمن باذن اللہ، حتمن انشاءاللہ تبارک و تعالی. بہت مہربانی آپ، میرے بھائی. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامتی. تھینک یو سر، بہت مہربانی.